اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحج، حدیث نمبر 1671، اردو ترجمہ۔ عرفات سے لوٹتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو سکون و اطمینان کی ہدایت کرنا اور کوڑے سے اشارہ کرنا۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سوید نے بیان کیا، کہا مجھ سے مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا، انہیں والبہ کوفی نے کے غلام سعید بن جبیر نے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور اونٹ بھانکنے کا اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگوں آہستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اوضعوا کے معنی ریشہ دوانیاں کریں، خالقم کا معنی تمہارے بیچ میں، اس سے سورہ کہف میں آیا ہے فجرنا خلالہما، یعنی ان کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 1672، اردو ترجمہ۔ مزدلفہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھنا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں قریب نے، انہوں نے اسامہ بن زید کو یہ کہتے سنا کہ میدان عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر گھاٹی میں اترے جو مزدلفہ کے قریب ہے، وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا، خوب پانی نہیں بہایا، ہلکا وضو کیا۔ میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگے ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیروں پر بٹھا دیے، پھر دوبارہ نماز عشاء کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 1673، اردو ترجمہ۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر پڑھنا اور سنت وغیرہ نہ پڑھنا۔ ہم سے آدم بن ابی علاء نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی، ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد۔ حدیث نمبر 1674، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید خطمی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 1675، اردو ترجمہ۔ جس نے کہا کہ ہر نماز کے لیے اذان اور تکبیر کہنا چاہیے، اس کی دلیل۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا، آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے، آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے راوی حدیث زہیر کا کہ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ عمرو راوی حدیث نے کہا کہ میں یہ سمجھا ہوں
شک ظہیر عمرو کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ حدیث نمبر 1676 اردو ترجمہ۔ عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات میں آگے مینا روانہ کر دینا۔ وہ مزدلفہ میں ٹھہریں اور دعا کریں اور چاند ڈوبتے ہی چل دیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے یونس سے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے کہ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں معشر الحرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے تھے۔ بعض تو مینا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد۔ جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 1677 ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں مینا روانہ کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 1678 ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں مینا بھیج دیا تھا۔ حدیث نمبر 1679 ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ ان سے اسماء کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اسماء بنت ابو بکر نے روایت کی کہ وہ رات ہی میں مزدلفہ پہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو مینا کو، چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ مینا میں رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے میں ہی نماز صبح پڑھ لی؟ انہوں نے کہا، بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 1680 ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے کو سفیان سوری نے خبر دی، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھرکم بدن کی عورت تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 1681 ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے افلح بن حمید نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی، جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے ازدحام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں، اس لیے آپ نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ ازدحام سے پہلے روانہ ہو گئیں، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو
تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحج کی حدیث نمبر 1671 سے 1681 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔